ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب ہم دو ناممکنات کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے مکمل تباہی اور سامنے ایک ایسی دیوار جس سے پار نہیں کیا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ دیوار کوئی خیالی نہیں تھی، وہ حقیقت تھی، وہ پانی تھا، ایک سمندر۔ اور جانتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی ساری منطق، ساری عقل ختم ہو جاتی ہے اور ایک گہری روحانی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ چلیں آج اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، سامنے بحرۂ احمر کی بے رحم موجیں اور پیچھے فرعون کا طاقتور لشکر جو قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ یہ مکمل فنا کا لمحہ تھا۔ قرآن اس لمحے کی تصویر کشی سورۃ الشعراء کی آیت 61 میں کرتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے، انا لمدرکون، یعنی ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے ہیں۔ یہ ایک انسانی نتیجہ تھا۔ غور کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شاید ہم ہار جائیں گے، بلکہ کہا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یعنی بات شاید کی نہیں تھی، بلکہ یقین کی تھی کہ بس سب ختم۔ اور پھر اس شدید گھبراہٹ اور مایوسی کے بالکل الٹ اگلی ہی آیت 62 میں موسیٰ علیہ السلام کا جواب آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور یہاں جو بات واقعی بہت گہری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بچائے گا، بلکہ کہا سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یعنی فوکس بچاؤ پر نہیں، ہدایت پر تھا۔ تو چلیں اس پہلے حصے کو دیکھتے ہیں اور اس نازک فرق کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بحران کو انسانی نظر کیسے دیکھتی ہے اور الہی تشریح اسے کس طرح سمجھتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، حقیقت بدلنے سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سوچ کو، ان کی تشریح کو درست کیا۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا کلا، یعنی ہرگز نہیں، تمہارا نتیجہ غلط ہے۔ یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم کسی مسئلے کو جس نظر سے دیکھتے ہیں نا، وہی نظر ہمیں اس کے حل کے ساتھ جوڑتی ہے یا اس سے دور کر دیتی ہے۔ اور جب آپ کا زاویہ نگاہ درست ہو جاتا ہے تو پھر اگلا اصول سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ الہی مدد کے لیے انسانی شرکت بھی ضروری ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت 63 میں اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ان اضرب بعصاک البحر، اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ۔ غور کریں، حکم یہ نہیں آیا کہ اے سمندر راستہ دے دے، نہیں، حکم موسیٰ علیہ السلام کو آیا کہ آپ عمل کریں۔ یہ ہمیں ایک بہت گہرا روحانی قانون سکھاتا ہے۔ سمندر حکم ماننے کو تیار کھڑا تھا، لیکن پہلا قدم موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کو عمل کی لنگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد آپ کی کوشش کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اس معجزے کے اس پہلو پر جو عقل کو حیران کر دیتا ہے، یعنی مادے کی حیت کی تبدیلی۔ یہ کیسے ہوا کہ مایا ٹھوس بن گیا؟ قرآن اسی آیت 63 میں آگے اس منظر کو بیان کرتا ہے، فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پھر سمندر کا ہر حصہ ایک بہت بڑے بلند پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، قرآن یہاں ایک بہت ہی خاص اور طاقتور لفظ استعمال کر رہا ہے، طود کا لفظ۔ اس کا مطلب ہے ایک عظیم الشان مستحکم پہاڑ۔ اب سوچئے، پہاڑ کی خصوصیات کیا ہے؟ استحکام، وزن اور عمودی ساخت۔ اور پانی کی خصوصیات؟ بہاؤ، عدم استحکام اور افقی سطح۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اس ایک لفظ سے معجزے کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ہوا کا جھونکا نہیں تھا جس نے پانی کو ہٹایا ہو، یہ ایک بنیادی ساختی تبدیلی تھی۔ پانی نے، جو ایک مایا مادہ ہے، عارضی طور پر ایک ٹھوس مادے کی طرح کام کیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، پانی جو بہتا ہے، اپنی شکل بدلتا رہتا ہے، وہ ایک ٹھوس عمودی دیوار بن گیا ہے۔ اور یہ ہمیں کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک بتاتا ہے، وہ یہ کہ سمندر نے فزکس کے قوانین نہیں توڑے، بلکہ خود فزکس کے قوانین نے ایک اعلیٰ حکم کی تعمیل کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسے ہم فطری قوانین کہتے ہیں، وہ خود مختار نہیں ہیں، وہ ہر لمحہ اللہ کی اجازت سے قائم ہیں۔ اچھا، اب کہانی کا رخ فرعون کی طرف موڑتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تکبر انسان کو کیسے اندھا کر دیتا ہے اور اسے اپنی ہی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرعون نے کیا غلطی کی؟ اس نے صرف ظاہری شکل دیکھی۔ اس نے ایک راستہ دیکھا اور سوچا کہ یہ سب کے لیے ہے۔ اس نے نقل تو کی،
لیکن اس کے پاس وہ روحانی ہم آہنگی نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ وہ یہ بھول گیا کہ یہ اجازت، یہ معجزہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تھا، اور اجازت قابل منتقلی نہیں ہوتی۔ اس نے ایک وقتی معجزے کو ایک مستقل حقیقت سمجھ لیا، اور یہی اس کا تکبر تھا۔ اور ذرا اس معجزے کی ٹائمنگ پر غور کریں۔ سمندر کا دوبارہ مل جانا کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس الہی منصوبے کا حصہ تھا۔ کامیاب فرار صرف راستہ کھولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دشمن کے لیے اسے ٹھیک وقت پر بند کرنے کا بھی نام ہے۔ تو یہ عظیم کہانی، یہ قدیم واقعہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آئیے آخری حصے میں اس پر بات کرتے ہیں اور اس داستان کو ان چیلنجز سے جوڑتے ہیں جن کا ہم سب کو اپنی زندگیوں میں سامنا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے سمندر ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے یہ قرض کا سمندر ہے، کسی کے لیے ڈپریشن کا، کسی کے لیے کیریئر کی رکاوٹیں، تو کسی کے لیے شناختی بحران۔ یہ پھنسے ہونے کا احساس، یہ ایک عالمگیر انسانی تجربہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی سمندر ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں وہ عصا کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے؟ اکثر ہمارا عصا وہ عمل ہوتا ہے جس سے ہم سب سے زیادہ بچتے ہیں، وہ معافی مانگنا جس سے ہم ڈرتے ہیں، وہ فیصلہ کرنا جس میں ہم تاخیر کر رہے ہیں، وہ نظم و ضبط اپنانا جس سے ہم بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیں، عمل کے بغیر ایمان صرف ایک خوبصورت خیال ہے، حقیقت نہیں۔ تو اس کا ایک قابل عمل فریم ورک کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا قدم، اپنے سمندر کو نام دیں، یعنی مسئلے کو واضح طور پہ پہچانیں۔ دوسرا قدم، اپنے خوف کو حقیقت سے الگ کریں۔ کیا چیز واقعی ایک رکاوٹ ہے اور کیا صرف میرا وہم؟ تیسرا، اپنے عصا کی شناخت کریں، یعنی وہ ایک عمل جو آپ کو کرنا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، نتیجہ اللہ پر چھوڑ کر اطاعت میں وہ قدم اٹھا لیں۔ اور آخر میں اس پوری کہانی کا سبق یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ناممکن لگتی ہے وہ بدل سکتی ہے، اور جو چیز ہمیں مستقل لگتی ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز مطلق نہیں، نہ مشکل نہ آسانی، مطلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو آج اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، آپ نے اپنی زندگی کے کس سمندر کو مستقل سمجھ لیا ہے؟ یا اللہ، جب ہم خوف اور ناممکنات کے درمیان کھڑے ہوں تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام جیسا استحکام عطا فرما۔ جب گھبراہٹ ہمیں گھیر لے تو حل سے پہلے وضاحت عطا فرما۔ ہمیں دیکھنے سے پہلے عمل کرنا، سمجھنے سے پہلے بھروسہ کرنا، اور مطالبہ کرنے سے پہلے سر تسلیم خم کرنا سکھائے۔ آمین۔ اگر اس تجزیے نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہ لاجک ویوز ہے۔